آخر بڑی مشکل سے ہم مکہ پہنچے، سب نے بچے تلاش کر لیے، گھر گھر چکر لگانے شروع کیے۔ بنی سعد کی عورتیں سیدہ آمنہ کے نونہال کے پاس بھی گئیں، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ یتیم ہے تو وہ واپس لوٹ آتی، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس کا باپ تو ہے نہیں اور دادا بوڑھا ہے۔ یتیم بچے کا اب بوڑھا دادا کیا انعام دے گا، کیا ہماری خدمت کرے گا؟ لہٰذا چند دنوں میں ہر عورت کو بچہ مل گیا۔ ایک میں تھی جس کی گود خالی تھی، مجھے کوئی بچہ نہ مل سکا کیونکہ وہ پیچھے رہ گئی تھی۔ ایک اور روایت آتی ہے جو ذرا تفصیل سے ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں مکہ پہنچی تو مجھے حضرت عبد المطلب ملے، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں بنی سعد کی ایک خاتون ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا، میرا نام پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا حلیمہ۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب خوشی سے مسکرانے لگے اور فرمایا واہ واہ، سعد اور حلم، سعد اور حلم، کیا کہنا، یہ وہ دو خوبیاں ہیں جن میں زمانے بھر کی بھلائی اور ابدی عزت ہے۔ سعد یعنی سعادت اور حلم یعنی برداشت، عاجزی، انکساری۔ تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو بھلائیاں ہی چاہیے۔ پھر فرمایا میرے ہاں ایک یتیم بچہ ہے، کسی نے اس کے یتیم ہونے کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا، تو اس یتیم بچے کو گود میں لینے کے لیے تیار ہے؟ کیا تو اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے تیرا دامن یمن و سعادت سے لبریز ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ تجھے برکتیں نصیب ہوں اور تیرا دامن برکتوں اور رحمتوں سے بھر جائے۔ میں نے اپنے خاوند سے مشورہ کرنے کی اجازت طلب کی، اللہ تعالیٰ نے میرے خاوند کے دل کو اس پر آمادہ کیا اور بہت خوش ہوئے۔ اس نے کہا حلیمہ دیر نہ کرو، فوراً جاؤ اور اس بچے کو لے کر آؤ۔ میں آئی تو حضرت عبد المطلب میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے کہا وہ بچہ مجھے دیجئے، میں اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مجھے حضرت آمنہ کے گھر لے گئے، سیدہ نے مجھے خوش آمدید کہا اور مجھے اس کمرے میں لے گئیں جہاں یہ نور نظر لیٹا ہوا تھا، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے تھے اس کمرے میں لے گئیں۔ سنیے گا غور سے کہ کیا واقعات ہوئے اس وقت۔ کیا ہوا کہ جب اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے گئی ہے، ایک غریب خاتون لینے گئی ہیں، تو کیا ہوا، کیا نظارہ تھا وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کی طرح سفید صوف کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، نیچے سبز رنگ کی ریشمی چادر بچھی تھی، آپ اس پر آرام کر رہے تھے اور کستوری کی مہک اٹھ رہی تھی، یعنی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ کے معصوم حسن و جمال کو دیکھ کر میں تو فریفتہ ہو گئی۔ مجھ میں یہ جرت نہ تھی کہ آپ کو جگاؤں، یعنی ایسا مجھے ان پر اتنا پیار آیا، اتنی محبت آئی ان پر کہ میں نے یہ جو ہے وہ برا سمجھا اور میں نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ میں یہ سوئے ہوئے بچے کو اٹھاؤں، مجھے اتنا پیار آیا ان پر۔ میں نے اپنا ہاتھ مبارک سینے پر رکھا تو وہ جانے جاں مسکرانے لگے۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا تو وہ پیارا بچہ، وہ سعادت مند برکتوں والا بچہ مسکرانے لگا۔ اللہ اکبر۔ اور اپنی سرمگی آنکھیں کھولیں، یعنی ایسی آنکھیں جن میں سرما لگا ہوا تھا، وہ سرمگی اور پیاری سی آنکھیں کھولیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہے تھے، نور نکل رہا تھا گویا، اور آسمان کو چھو رہے تھے۔
میں نے بے اختیار دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لے لیا، یعنی چوم لیا، میں نے ماتھے کو چوم لیا، یعنی میرا اختیار ہی نہیں تھا خود پر، مجھے اتنی محبت ہو رہی تھی ان سے، اتنا پیار آ رہا تھا ان پر کہ بے خود ہو کر میں نے ان کو چوم لیا اور آپ کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنے خاوند کے پاس لے آئی۔